السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت علی کی تلوار کا واقعہ۔ دوستو بہت ہی پیارا بیان ہے جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنین ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سنیں۔ مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے۔ ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں۔ کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا مرتبہ والا، اتنا مقدرہ والا جوان ہے، اتنا خوشبخت جوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دروازے پہ آ کر آواز دی، لخت جگر میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی، بعد میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا لخت جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے۔ سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لخت جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا آج تیری لخت جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی۔ فرمایا لخت جگر مسلح تو اٹھا۔ اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ ابا نے فرما دیا بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا، پھر عرض کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سننا نہیں چاہیے۔ آج ماننے والوں کا حال دیکھو، ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔
अल्लाह मियां का सबसे वादा कोठी का नहीं है। अमीर गरीब मर्द औरत बूढ़ा जवान तमाम के तमाम अब इसी चक्कर में है। कोठी होनी चाहिए, एक हो जाए तो दो होनी चाहिए, दो हो तो तीन होनी चाहिए। मक्का मुकर्रमा में जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला आज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5 दिन का फाका है। जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना पकवा करके भी ले गए, राशन भी ले गए और वहां जाकर बड़ी अजीब बात फरमाई। अर्ज किया मेरे आका आपने 5 दिन का फाका क्यों कहता है, जबकि आपको मालूम है मेरी जान तेरी है, मेरा माल तेरा है। कौन आज ये कहे? अल्लाह पाक मदीना मुनव्वरा की सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। दोपहर का वक्त है, छत नहीं है मस्जिद की। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, वहां दीवार के साए में बैठ गए। फारूक आज़म तशरीफ लाए, उन्होंने पूछा आप यहां क्यों बैठ गए? सिद्दीक अकबर फरमाते हैं तुझे क्या मालूम है आज अबू बकर को 2 दिन की भूख ने बेतहाब कर दिया। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे आज तेरे भाई फारूक का भी ये हाल है। 3 दिन के फाके में घर में न बैठने दिया, मैं भी मस्जिद में आ गया हूं। कुछ देर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन दोनों हजरात से वजह पूछी, इन्होंने बता दी और आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर आज तेरे नबी का 5 दिन का फाका है। तीनों हजरात इकट्ठे होकर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पे गए। उन्होंने खाना तैयार किया। जब सामने लाया गया आपने एक रोटी पे सालन रखकर फरमाया 5 दिन का फाका तो मेरा है, मेरी फातिमा का ना जाने कितने दिनों का फाका है, पहले उसको दिया। इतनी अजीज लगते जिगर, इतनी प्यारी नूरे नजर और इसका अपना मकाम अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज दिलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीजी में लिखते हैं कि क़यामत का दिन होगा, पुरुष रात लगी होगी, नीचे जहन्नुम होगा, 500 बरस की चढ़ाई होगी, 500 बरस की बराबरी होगी, 500 बरस की उतराई होगी, 1500 साल का सफर है, तलवार से तेज है, बाल से बारीक है। नीचे जहन्नुम में गुजरेंगे सब, रसूल गुजरेंगे, अंबिया गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, औलिया गुजर रहे होंगे, कुतुब अब्दाल गुजरेंगे, गौस गुजरेंगे, तमाम लोग गुजरते रहेंगे। जब आएगी बारी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, एक फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया यगुद्दू मिन अब्सारिकुम। ओ आदम सफीउल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ओ सहाबा किराम की जमात, औलिया किराम की जमात और कुतुब अब्दालों की जमात, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, इसलिए कि फातिमा ज़हरा गुजरने वाली है। निगाहों को नीचा कर ले। जिस खातून का पुरसरात में इतना बड़ा इकराम है, एहतराम है, जहां किसी का लिहाज नहीं है, उसकी औलाद कितनी खुशनसीब और कितनी आला दर्जे के मकाम की मालिक होगी। तीन काम एक वक्त में फरमाती थी, झोला भी झुलाती थी, चक्की भी पीसती थी और कुरान की तिलावत भी करती थी। आज तुमने फातिमातुल ज़हरा का लिबास इन औरतों को नहीं बताया, पैगंबर की बच्चियों से रोशनास नहीं कराया।
ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزت، تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، بغیرتی کی زندگی رہ گئی. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، شیر خدا لیے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دولہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں. یعنی جب تک تیری دھی کا 1,00,000 آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی. کیا عجیب قوم بن گئی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے کٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا. سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے. تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے. حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا. پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی. ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے، مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے. اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں. نانا کی انگلی ہے، انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا. یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی، بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے بچہ نا ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھئی بچے آئندہ نہ اٹھانا، یہ کھجوریں ہمارے کھانے کی نہیں، بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال لی، نہیں اندر جانے دی. فرمایا بیٹا سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، تم میری آل ہو، صدقہ تو اور لوگوں کے لیے. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا، نواسا بھی موجود تھا، کہ صدقے کا مال، مسئلہ تو آج بھی ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، اور آج کل کا سید تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا. صدقے کا تو الگ راہ ملنا چاہیے. جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں، ان سب نے تھوک رکھا رشوت پہ. ہاشمی خاندان کا جوان سید
خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو. اگر کوئی یوں آواز لگائے نا شاہ صاحب وہ پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا توے کا پٹھا پاسا میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو, فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو, وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا. سید بڑا سخی ہوتا ہے, وہ تو کھلا کے راضی پلا کے راضی, وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی, وہ خود کچھ نہیں مانگتا. www.shahideislam.com یہ ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے, ان کو بڑا شیر ویسے ہی نہیں آتا. یہ پہلی آواز نکالتے ہیں سیاہ صاحب, سیاہ جی. جناب حسین رضی اللہ تعالی بہت بڑا اپنے نانا کے دین کا علم بردار ہے, صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا پیارا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, بحرین سے جوڑے آئے, کپڑے آئے, صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے, سارے جوڑے ختم ہو گئے. حسنین کریمین دیکھ رہے ہیں, یوں سوچنے لگے ہمیں نہیں ملے. فاروق اعظم فرماتے میرے بھتیجو برا نہ ماننا, ان جوڑوں میں سے میں نے تمہیں جان کے نہیں دیے, ان جوڑوں میں تمہاری شکلوں کے شایا نشان جوڑے کوئی نہیں. میں نے بحرین کے گورنر کو لکھ دیا ہے اعلیٰ درجے کے جوڑے منگوا کر پہناؤں گا. مال غنیمت آیا, تمام صحابہ کرام کو تقسیم فرمایا, سب کو 500 دیے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب جوانوں کی باری آئی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دونوں کو 1000 دیے. کر دیا کہ ہم بدر میں بھی لڑے, احد میں بھی لڑے, ہم مجاہد بھی ہیں, کام کرتے ہیں. یہ بچے تھے اب شانے ہوئے ہیں, ان کو 1000 ہمیں 500. فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی, فرمایا خبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا. تجھے کیا معلوم ہے, ان کے نانا کو بھی دیکھ, اپنے نانا کو بھی دیکھ. تجھے کیا معلوم ہے تیری اماں کون ہے, ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. کتنا پیار, کتنی عقیدت, کتنی محبت ہے صحابہ کرام میں, اہل بیت میں. ایک وقت آیا یہودیوں نے سازش کی, نفاق ڈالا, مدینہ پاک میں آلودگی پھیلائی, صحابہ کرام میں جنگ و جدال کرایا. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کوفے سے بڑے بے طاقت آئے, آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے. یہ حضرات دونوں مکے میں آئے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. علماء کرام بھی, امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کا ذکر خیر نہیں کرتے. الحمدللہ اس فقیر نے عبداللہ بن زبیر کے نام پر مستقل کیسٹ دی ہے, مارکیٹ میں ملتی ہے. سرکار کا نواسا, ابو بکر کا نواسا, دونوں مدینے سے اکٹھے آئے ہیں مکے تک. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع کے لیے, معلومات پتا کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا. وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں
हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से आया हूं, हालात की तसल्ली के लिए आया हूं। जो मेरे हाथ पे बैत कर देंगे वो यूं समझो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत हो गई। मेरे हाथ पे बैत करो। धड़ाधड़ इतना लोगों ने बैत किया, इतना लोगों ने लब्बैक कहा, इतना लोगों ने खुशामदेद कहा। 40,000 आदमी मौलाना आजाद मरहूम लिखते हैं बैत कर चुका है। वक़्त की गवर्नमेंट को जब पता चला कि ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, इब्न ज़ियाद की हुकूमत ने दौलत का मुंह खोल दिया। जब पैसा आया तो अकीदत गई। न हुसैन याद रहा, न उनका कासिद मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो वादा किया, अहद किया, पैमान किया, न वो याद रहा और किसी को भी नहीं याद रहता। ये दौलत ऐसी चीज है, इसने बलों बलों के पैर उखाड़ के रख दिए। मौलाना आजाद मरहूम लिखते हैं मुस्लिम इब्न अकील के पीछे जोहर की नमाज में 40,000 आदमी था, असर की नमाज में 18,000 आदमी था, मगरिब की नमाज की जब नीयत बांधी तो 500 थे, सलाम फेरा तो एक भी नहीं। सारे दौलत के पीछे चले गए। ये नशा ही ऐसा है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे शहर में अकेले यूं गली में से फिर कर थक गए। एक दरवाजे की डोरी पे बैठ गए। अंदर से एक औरत आती है, महसूस करती है नबूवत की खुशबू कहां से आई। दरवाजा खोल के देखती है, बड़ा खूबसूरत जवान बैठा है। पूछा आप कौन है? फरमाया मैं मुस्लिम इब्न अकील हूं। औरत कहने लगी आप अंदर तशरीफ ले आए। आपने फरमाया तुम्हारा भी हाल खतरनाक बन जाएगा, मुझे अंदर ना ले जाओ। कहती है मैं ईमान वाली हूं, सारा घराना पहले अपनी गर्दन कटाएगा, फिर आपके करीब कोई आएगा। उधर ऐलान कर दिया गया जो पकड़वाएगा उसको इतने रुपए मिलेंगे, जो पकड़ के ला के देगा उसको इतना इनाम मिलेगा। इस इनाम ने तो सारा बेड़ा गर्क किया है। ये सिलसिला उस दिन से उसी दिन खत्म नहीं हो गया था। तुम्हारी नजरों में खत्म हो गया होगा, हमारी नजरों में खत्म नहीं हुआ। जुल्म और ज्यादती हमेशा चल रही और चलेगी। और हुसैनियत और इस्तिकलाल और इस्तिबदाद और जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज लगाना, खड़े होकर सब कुछ कुर्बान कर देना, यह भी क़यामत तक चलेगा। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। जनाब मुस्लिम इब्न अकील को औरत ने अंदर बिठा लिया, मेहमानदारी की, खाना पीना किया। पता चल गया, पकड़ने वाले आ गए। बाकी औरत ने पहले अपना सर कलम कराया। वफादार लोग भी उस वक्त भी थे, आज भी है, क़यामत तक रहेंगे। पर गद्दारों की कोई कमी न उस वक्त थी न अब है। इस तरीके से पैसों का रास्ता ढूंढ लेंगे जैसे सांप नहीं अपनी सुराख को तलाश कर लेता। चलते चलते लोग पैसे बना लेते हैं। ईमान की परवाह नहीं, कुरान की परवाह नहीं, अल्लाह उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की परवाह कोई नहीं करता। इसलिए खुदावंद आलम ने ऐलान कर दिया, फरमाया वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। मेरी जमीन पे फसाद ना फैलाओ, मेरी जमीन पे अदावत ना फैलाओ, मेरी जमीन पर खून रेजी ना करो, मेरी जमीन पे ज़िना करके ना चलो, मेरी जमीन पे बदमाशी करके ना चलो। मैं वो बेनियाज हूं, अगर बेड़ा गर्क करने पे आऊं फिर अपराध की बात नहीं, मैं तो मुल्कों के नामो निशान मिटा दिया करता हूं।
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارا ملک آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے، عقیدت مند ہے سارا۔ اور بعد میں یہ حال بنا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے۔ نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا، کوفہ شہر غیروں کا ہے، مسلم بن عقیل اکیلا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ ایک ظالم نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے۔ جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا، گرفتار کرتے ہیں، لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا۔ جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں، نبوت کا مزاج نہیں، اہل بیت کا مزاج نہیں۔ جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی والوں کا کام ہے، باطل طاقتوں کا کام ہے، کفر کا کام ہے۔ نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں۔ آج آپ اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے ہو، اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو۔ اگر میں یہ پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں تو ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت۔ ساری عمر کی گواہی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا، ساری عمر میں سچ کبھی بولنا ہی نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفریہ کلمات منہ سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اچھا شہید ہو گئے۔ یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزویں تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خود دعا مانگتے الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیمار ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رونے لگے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں موت سے کیا ڈرنا، کہ پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے، میری بوٹی بوٹی بنا دیتے، میں اپنے رب کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے
دل کیا لائے؟ میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ نہ تیرا میرا حوض کوثر پہ یقین ہے اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے۔ قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ فرصتی نہیں ہونے دیتے، یہ گولی وہ گولی، یہ ٹیکا وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ بڑا سرجن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے فلان، یوں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب صحابی مدینے میں میزبان بننے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، لشکر گزرنے لگا، کہنے لگا لوگوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا، اپنی ساتھ لے جانا، لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، ایسا نہ ایسا ہو جائے میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے، قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام۔ یہ ان کی اپنی پسند ہے سارے صحابہ کرام کی، سارے اہل بیت کی، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے، مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو، کیا کریں؟ shahideislam.com چلے چلے ایک مقام پہ آئے، نماز کا وقت آیا، آپ نے ان سے کہا ان سے پوچھ لو ہمارے مخالفین سے یہ نماز ہماری ساتھ پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے؟ انہوں نے وضو کر لیا یا بھی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ حسین نے سارے برتن پانی کے حوالے کر دیے، پیاسا چلا جانا منظور ہے، پیاسا مرنا منظور ہے، پر حسین یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے۔ یہ تو اتنے بڑے سخی ہیں۔ بہرحال بڑا اونچا مقام ہے قرآن کریم میں، جہاں کامیاب گروہوں کا ذکر فرمایا وہاں بھی مقام شہادت کو ساتھ رکھا ہے۔ نبیین اور صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اپنے تخت پر متمکن ہوں گے، لوگ آئیں گے، جزا سزا ہو رہی ہوں گی، شہید بھی آئیں گے، اللہ پاک شہیدوں کو فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تم کو جنت عطا کر دی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہید وہیں ٹھہرے ہوں گے، پوچھا جائے گا کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ کہ ہماری مرضی کے مطابق درجہ نہیں ملا، جاؤ تمہیں جنت کے اندر سرخ یاقوت کے مکان مل گئے، سبز یاقوت کے مکان مل گئے، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات تمہیں عطا کر دیے گئے، لیکن شہداء موجود ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم خود اپنا مطالبہ پیش کرو، کیا چاہتے ہو؟ شہید کہیں گے الہی ہم نے اپنی جان کی بازی ہرگز اس لیے نہیں لگائی تھی کہ ہمیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان ملے، ہم نے خون اپنا جو بہایا وہ اس لیے سے نہیں بہایا تھا کہ ہمیں دودھ کی شہد کی نہریں ملیں گی۔ پھر خود کہو کیا چاہتے ہو؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شہداء خود کہیں گے الہ العالمین اگر ہمارے مانگنے سے درجہ ملتا ہے تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں 100 مرتبہ زندہ کر 100 مرتبہ شہادت عطا فرما۔ ان لوگوں کا اس کی کیا وجہ ہے؟ شہداء کرام عرض کرتے الہ العالمین تیری راہ میں سر کٹا
کٹانے میں جو لطف آیا، جو کیف ملا، جو سرور ملا، جو مزہ ملا، جو حلاوت آئی، جو لذت آئی، وہ جنت میں کہاں؟ حور و غلمان میں وہ لطف کہاں، وہ لذت کہاں؟ جنت کی آسائشوں میں وہ آرام کہاں، وہ لطف کہاں، وہ لذت کہاں؟ جب تیری نام پہ سر کٹایا، خون بہایا، آخری وقت تھا، جو اس وقت مزہ آیا وہ جنت میں کہاں مل سکتا ہے؟ او پروردگار عالم، ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری حسرت ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں 100 مرتبہ زندہ کرے، 100 مرتبہ شہادت عطا فرما۔ اور یہ بات صرف شہیدوں کی نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ حدیث پاک میں نقل کیے گئے۔ آپ نے بھی فرمایا، میرے پروردگار، تیری راہ میں پتھر کھانے میں جو مزہ آتا ہے، تیرے نام پر جو مار کھانے میں مزہ آتا ہے، تیرے نام پر جو خون بہانے میں مزہ آتا ہے، اور میرے مولا 100 مرتبہ مجھے اپنے نام پہ زندہ کر، 100 مرتبہ مجھے شہید کرا، مجھے یہ منظور ہے، میں 100 مرتبہ شہید کیا جاؤں پر تیرا نام نہ چھوڑوں۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او لوگوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ او مولویوں، مفسروں، شیخ الحدیثوں، پیروں، فقیروں، بادشاہوں، تاجروں، تمام کے تمام قرآن کریم کا اعلان سن لو، جو میری نام پہ مارا گیا، جو عورت کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو جائیداد کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو پیسے کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو چوری کرتا ہوا مارا گیا تو جان میں خسارہ پا گیا، جو عورت کے پیچھے بدکاری کی وجہ سے مارا گیا تو جان میں برباد ہو گیا، جو اقتدار کی وجہ سے مارا گیا برباد ہو گیا، جو دولت کے پیچھے مارا گیا، مکان دکان کے پیچھے مارا گیا برباد ہو گیا، اور لوگوں جو میرے نام پہ مارا گیا تو جان میں کامیاب ہو گیا۔ اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی اتنی عظمت بن گئی، اتنا اکرام بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں، جس طریقے سے بھی کوئی مرے آخر مردہ کہو گے، بخار سے مرے، نمونیے سے مرے، ہیضے سے مرے، کبے دکھ سے مرے، کسی حال میں بھی مرے آخر مردہ ہے۔ لیکن فرمایا، لوگوں تو میرے نام پہ مرا ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم اسے مردہ کہو۔ یہ اتنی شان پا گیا، اتنا اکرام پا گیا، اتنی عظمت پا گیا کہ اب تم اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ بل آیا، خدا کہتا وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ الہ العالمین جب قبر میں دفن کیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ہم نے ہوتی دیکھی، جزاک اللہ۔ ہم نے سب کچھ ہوتے دیکھا، پھر مردہ کیوں نہ کہے؟ فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ چلو ہم زبان سے نہیں کہیں گے، دل سے تو آخر ہم ان کو مردہ جانیں گے، وہ ہیں بھی مردہ۔ قرآن کہتا نہیں نہیں، تمہیں دل سے سوچنے کی بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ ایسے زندہ ہے، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، بیوی کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، بیٹی کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، بہن کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، رشتہ داروں کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے، کسی اور لنچ کی جگہ کا کھانا نہیں کھاتے۔ فرمایا عند ربهم يرزقون، وہ کھاتے ہیں، میں خدا ان کو کھلاتا ہوں۔ اور سوال کرو، الہ العالمین کھانا تو
تو قید میں بھی ملتا ہے، جیل خانے میں بھی ملتا ہے، اس طرح سے تو ان کا حال نہیں بنا ہوا۔ فرمایا نہیں فریحین، وہ کھانے میں پینے میں رہنے میں بڑے خوش ہے، بما آتاہم اللہ من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ اللہ میاں سے التجا کرتے ہیں، الہ العالمین، یہ ہماری موت، یہ ہمارا آرام، یہ ہماری آسائش، یہ ہماری راحت، یہ ہماری فرحت، یہ جو ہمیں یہاں موت ملی ہوئی ہے، ہمارے پچھلوں کو بھی بتا دے وہ چارپائی کی موت سے بچ کر شہادت کی موت مرے، انہیں بتا، انہیں اطلاع کر ہماری موت کی۔ ہم بڑے سکون سے ہیں، ہم بڑے راحت سے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خوشی خوشی جبرن نہیں، جان دینے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مدینہ پاک میں ایک جنگ کا اعلان ہوا، اللہ پاک سب کو شہادت نصیب فرمائے۔ جنگ کا اعلان ہوا اور جنگ بھی بڑا عظیم کہ 6 لاکھ فوج آئی کافروں کی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے جانا ہے۔ تو یہ نہیں کہ پولیس گھروں سے پکڑ پکڑ کے لائی ہو لوگوں کو، چلو تمہیں جانا پڑے گا، تلاش کرنا پڑا ہو۔ خدا کی قسم، نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگا، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں مدینے میں، باپ کہتا میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا۔ اعلان یہ تھا کہ گھر سے ایک آدمی نکلے، آخرکار باپ بیٹے نے قرآن اندازی کی کہ جس کا کوڑا نکلے وہ جائے۔ بیٹے کے نام نکل آیا، بوڑھا باپ بیٹھ کے رونے لگا، بیٹا کے بیٹے کو کہنے لگا اللہ واسطہ اپنا نمبر مجھے دے دے، تو ابھی جوان ہے، تجھے پھر کبھی موقع مل جائے گا، میں بوڑھا ہوں، مجھے شہادت کی موت پانے دے۔ اس قدر جان فشانی سے اور قربانی سے صحابہ کرام نے اس دین کی کھیتی کو اپنے لہو سے سینچا ہے۔ مدینہ پاک میں ایک معذور صحابی رہتا ہے جس کے پیر نہیں ہے، ہاتھوں کے بل چلتا ہے، عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں پیر نہیں ہے سرے سے اور ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے۔ جنگ احد ہوا، 2 جوان بیٹے تھے، دونوں کو بھیج دیا، دونوں لڑائی میں چلے گئے، جہاد میں چلے گئے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آ کے کہنے لگی کمال ہے، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی، مجھے شرم آ رہی ہے مدینے کی عورتوں میں بیٹھتے ہوئے۔ خامد نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی سب کے خامد جہاد میں، جنگ میں، لڑائی میں چلے گئے، میرا خامد گھر میں بیٹھا ہے، سب اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے چلے گئے، تو یہیں بیٹھا ہے۔ میری آنکھ جھک گئی مدینے کی عورتوں کے سامنے، میں شرمندہ ہو گئی۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی کہنے لگا اللہ والی تیری آنکھیں تو ہیں، دیکھ تو صحیح، حملہ کرنے کے قابل نہیں، حملہ روکنے کے قابل نہیں، ہتھیار چلانے کے قابل نہیں، معذور ہوں، پیر نہیں ہے۔ اس زمانے کی عورتوں کے بھی کیا دماغ تھے، کیا عقل تھی، اور کہنے لگی حملہ کرنا یا حملہ روکنا شرط نہیں، اور جھنڈا نبی کا ہو اس جھنڈے کے نیچے جا کے کھڑا ہونا شرط ہے۔ ہم نے ٹھیکہ اٹھایا کامیابی حاصل کرنے کا، یہ کافروں کو قتل کرنے کا ہمیں کو ٹھٹکا لیا۔ جزاک اللہ۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کہا اللہ والی اپنے 2 بیٹے تو گئے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں کہ ہمارا گھر محروم ہو،
عورت ذات ہو کر کہنے لگی خدا کی قسم جب تیرے بیٹے جنت میں جائیں گے ہرگز نہیں کہیں گے ہماری جگہ ہمارے باپ کو بھیج دیں گے. جب بیٹے جنت میں جائیں گے تو وہ باپ کا نام نہیں لیں گے کہ ہم نہیں جاتے ہمارے باپ کو بھیج دو. ان کا اپنا کردار ہے, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کہنے لگا میری عقل نہیں کام کرتی, میں وہاں جا کے کروں گا کیا؟ نام لے کے نکل جاؤ اللہ کے نام پر. بس غیرت کھائی ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, دل پہ صدمہ لگا, عورت کا میلہ لگ گیا. یہ سارے کام میرے مار کے تو کراتی ہیں, کانا دے دیا ہے, جوان بنا پھرتا ہے, چڑھا بنا پھرتا ہے, مرد بنا پھرتا ہے, میرا مارا سے کام ہویا. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حضور میں جھولی پھیلا دیا, میرے مولا میری گھر والی مجھے تانا دے رہی ہے, مجھ پہ تنز کر رہی ہے, تو جانتا ہے میرے پیر نہیں, معذور ہوں, غریب ہوں, محتاج ہوں, میں حملہ کرنے کے قابل نہیں, میں حملہ روکنے کے قابل نہیں, میں لڑائی میں کچھ کام کرنے کے قابل نہیں, تیرے نام پہ نکلتا ہوں. اور مولا تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے, جہاں بڑے بڑے بہادروں کو قبول کرے گا, جہاں بڑے بڑے جرت والوں کو قبول کرے گا, جہاں بڑے بڑے سجان لوگوں کو قبول کرے گا, جہاں بڑے بڑے جوانوں کی جان کا نذرانہ قبول کرے گا, مولا وہاں میں مذاق میں لگے رہے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اللہ کا نام لے کر نیچے بیٹھے بیٹھے 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی. 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جب رگڑا لگا نا کافروں کو کہنے لگا ہے تم تو اس کو لگڑا کہتے تھے, اسے تو تباہی پھیر دی. ایک آدمی محتاج ہو کر 7 کا ستیہ ناش کر دیا اس نے, تو سارے کافر آگے بڑھے اور ایک بہت بڑا مجمع عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑا, 3 ٹکڑے کر دیے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے. اور جب جنگ ختم ہوا, لڑائی ختم ہوئی, بیٹوں نے باپ کی لاش کو پہچانا اور ڈاچی اونٹنی پہ رکھ کر مدینے کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ جنت البقیع میں دفن کریں گے. بیان ہے صحابہ کا کہ وہ جو ڈاچی تھی, اونٹنی تھی جس پہ لاش رکھی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ دائیں چلتی ہے, بائیں چلتی ہے, پیچھے کو ہٹتی ہے, ڈنڈے مارتے ہیں, بیٹھ جاتی ہے, مدینے کی طرف قدم نہیں اٹھاتی, مدینے باپ کی طرف نہیں چلتی. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا دوڑا ہوا دربار رسالت میں پہنچا. سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو ساری چیزیں حضور سے پوچھ کے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم ایسی غلامی کی صحابہ نے, ایسی تابعداری کی, اپنے بچوں کے نام بھی خود نہیں رکھے, اپنے بچوں کے نام بھی صحابہ کرام نے حضور سے پوچھ پوچھ کر رکھے. کوئی کام نہیں کرتے تھے جب تک اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیتے تھے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مدینے پاک میں آیا, دربار رسالت میں آیا, آ کے کہنے لگا کالی کملی والے میرے ابا کی لاش ہے, ہماری تمنا جنت البقیع میں لا کے دفن کرے, ڈاچی اونٹنی چلتی نہیں. اب نبی کی بات تو نرالی ہوتی ہے نا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنی والدہ سے پوچھ کیا گھر سے جس وقت عمر بن جموح نکلے تھے کیا کلام ہوا تھا, کیا بات کہی تھی. بیٹی نے جا کر اپنی اماں سے پوچھا, اماں نے بتلا دیا میں نے مہرا دیا تھا, تانا دیا تھا, غیرت کھا کر دروازے پہ بیٹھ کر جھولی پھیلا دی تھی, مولا میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹانا, ایسا قبول کرنا, جہاں شہید ہوں وہی رکھنا.
जा कर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जी ये दुआ मांगी थी। फरमाया अल्लाह ने कबूल कर ली, तुम भी अगर लेके चलोगे फिर भी नहीं चल सकोगे, वहीं दफन करो। अर्ज करने का मकसद ये कि ये लोग इस बात के मुतलाशी थे, जस्तजू में रहते थे कि कब मौका मिले मेरी गर्दन हो और तेरा हुक्म हो। हम तो खुदा के हुक्म के सामने मामूली मर्जी भी छोड़ने को तैयार नहीं। शैतान कहता है कि नमाज पढ़ के क्या मिलेगा, खुदा कहता है नमाज नहीं पढ़ेगा तो जहन्नम के अंगारे मिलेंगे। अब शैतान की मानी रहमान की ठुकरा दी। शैतान कहता है झूठ बोलोगे तो इतनी कमाई हो जाएगी, रहमान कहता है सच बोलोगे तो मैं उस थोड़े में बरकत डाल दूंगा। शैतान कहता है फनकारी करोगे तो बड़ा दौलतमंद बन जाएगा, रहमान कहता है अगर थोड़े पे सब्र करेगा और हलाल मांगेगा, हलाल खाएगा, मैं तेरी मौत से लेकर कब्र और हशर तक सारे निजाम में बरकत डाल दूंगा। चुनांचे ये ऐसे लोग थे, सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, नौजवान है, शादी हुई, पहली रात है, दुल्हा दुल्हन होठ कमार पहली रात सुते हुए नहीं, पहली रात सोए हैं, उम्र भर की तमन्नाएं पूरी हुई, उम्र भर की हसरतें हैं, आरज़ुएं हैं, जवानी है, शबाब है, हुस्न है, जमाल है। मियां बीवी एक जगह सोए हुए, उधर से मस्जिद नबवी पे किसी ने खड़े होकर ऐलान कर दिया इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह के नाम पे, आओ मैदान जिहाद में। कुफर ने इस्लाम को ललकारा, मुसलमानों आओ इस्लाम का साथ दो, कुफर को मिटाओ। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, आओ अल्लाह के रास्ते में आओ, अपना सब कुछ लुटाओ, जान भी दीन मेरा हो, हुक्म मेरा हो, गर्दन तेरी हो। सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे हैं, अपनी बेगम बीवी के साथ से उठे हैं, वो भी साथ साथ उठ गई, सामने खड़ी है, यूं खामोश निगाहों से हजरत हंज़ला उसकी तरफ देख रहे हैं, घरवाली के चेहरे को देख रहे हैं, इसके चेहरे पे क्या आसार है, बोले तो है नहीं, आखिर वो भी तो सहाबिया थी, तो मेरे तेरे जैसा कलमा तो नहीं पढ़ती थी, जुबान पे कलमा पेट में पाप, जुबान पे कलमा पेट में हराम, जुबान पे कलमा आंखों में हराम, जुबान पे कलमा कपड़ा ऊपर हराम का, कमाई हराम की, रात दिन इरादे बदमाशी के, हराम खोरी के। सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घरवाली कहने लगी ओ हंज़ला, जो कुछ खामोश निगाहों से कहना चाहते हो मैं ताड़ गई हूं, मैं जान गई हूं, मैं समझ गई हूं। हंज़ला ने पूछा तू क्या समझी है? कहने लगी मैं ये समझ गई, जिहाद में जाने के लिए खड़े हो, अल्लाह के नाम से जान देने के लिए तैयार खड़े हो और इंतजार कर रहे हो मुझे खुदा हाफिज कहने का, मेरा चेहरा इसलिए ताड़ रहे हो, मैं कब रोऊंगी, कब सिसकियां भरूंगी, कब हिचकियां लूंगी। और हंज़ला जिस नबी का तो कलमा पढ़ता है मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ती हूँ, याद रखो मेरी तरफ से मैं तुम्हें खुद खुदा हाफिज कहती हूँ। जाओ मैदान जिहाद में चले जाओ और याद रखना वापस आने की कोशिश न करना। क्या बात है हंज़ला की बीवी, तुम्हारा आपस में प्यार नहीं बढ़ा है, तुम्हारी मोहब्बत नहीं हुई मियां बीवी की? उन्होंने कहा बहुत है। तुम्हारा मिजाज नहीं मिला कि क्यों नहीं मिला? फिर क्या बात है, क्यों कहती
ہو واپس نہ آنا. اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے چلے ہو واپس نہ آنا. کیوں کہتی ہو؟ اپنے خامن کے شہید ہونے کی دعا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. کس لیے؟ کہنے لگے میرا ارادہ یہ ہے, میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے, میری عمر بھر کی یہ جستجو ہے کہ میرا خامن اللہ کی راہ میں شہید ہو, اور قیامت کے دن جب میری پیشی ہو اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا اور حنظلہ کی بیوہ تو دنیا سے کیا لائی؟ میں عرض کروں گی لائی اور میرے پلے کچھ نہیں. اتنی سی بات ہے, دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے. ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کے مجھے بلاتے تھے. میں اللہ کے سامنے اپنا یہ عذر پیش کروں. چنانچہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عورت نے بات کی, کچھ اپنا جذبہ تھا. قرآن کی ایک آیت کا ایک کلمہ سن کر حضرت حنظلہ کو نہ پہلی رات یاد رہی, نہ دلہن یاد رہی, نہ بیگم یاد رہی, نہ دنیا کی زندگی آسائش اور آرام یاد رہا, بلکہ جو غسل جنابت کرنا تھا وہ بھی بھول گئے. جو غسل واجب تھا وہ بھی کرنا بھول گئے. تلوار لی اور میدان میں پہنچ گئے. تلوار لی اور میدان میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کافروں کے مجمع پہ حملہ کر دیا. اور حملہ کرنے کے بعد کافروں نے حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاد کے بعد, جنگ کے بعد جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں ملتی. صحابہ پریشان ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے کہ میرے حنظلہ کی لاش کیوں نہیں ملتی. لیڈروں کی نیت کچھ بھی ہو, میں سچی بات نہیں کرتا, مجھے کیا ضرورت پڑی؟ فلانا ایماندار تھا, فلانا بے ایمان تھا, فلانا اخلاق کے ساتھ تھا, وہ جیسے ہوں گے تو ان کا اللہ جانتا ہے وہی ان کے ساتھ سلوک ہو جائے گا. بہرحال عوام نے قربانی دی تھی. ہماری برادری کے ایک نوجوان عالم تھے مولانا ممتاز شہید رحمت اللہ علیہ, علی پور شہر ضلع مظفر کی تحصیل ہے. حدیث پاک پڑھاتے تھے وہاں. بس وہ تحریک کا وقت تھا, یہاں ماتھے میں 2 گولی لگی, شہید ہو گئے. جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا. 1 سال کے بعد بارش ہوئی سخت اور قبرستان میں پانی گھس گیا. مولانا کی قبر بھی گر گئی, ڈھہ گئی. اسے درست کرنے کے لیے جب قبر کو دیکھا گیا اور قبر سے باہر نکالا, ایک نہیں سینکڑوں آدمی گواہ ہے, پیٹ تو کیا پھٹا, کھال تو کیا سڑکی, چہرے کی رونق میں بھی فرق نہ ہے. دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مولانا ممتاز شہید مسکرا رہے. یہ تو اور بھی حضور کے دیوانے تھے, پروانے تھے, غلام ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت حنظلہ کو غسل فرشتوں نے دیا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اسے شیئر ضرور کریں.